بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ کے شہر میں ہوئی، جہاں ان کا تعلق حبشی غلاموں کے خاندان سے تھا۔ سرداران قریش میں سے ایک نامور شخصیت امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے۔ اس دور میں غلاموں کی جو زندگی ہوا کرتی تھی ویسی ہی زندگی یہ بھی گزار رہے تھے، شب و روز بلا چون چرا اپنے آقا کی خدمت اور اسی کے لیے محنت و مشقت۔ انہی دنوں میں مکہ کے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چرچے ہونے لگے۔ تب سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، خوب تماشا بنایا کرتے تھے، اور ان بیہودہ حرکات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال اور اخلاق سے گرے ہوئے کلمات، یہی امیہ کا روزمرہ کا معمول تھا۔ بلال کے کانوں تک یہ تمام باتیں پہنچتی رہتی تھیں۔ دین برحق کی طرف دعوت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو جو کچھ کہا کرتے تھے وہ بھی، اور جو کچھ سرداران مکہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے۔ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب بات جو ان دنوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتے تھے وہ یہ کہ ان کا آقا امیہ بن خلف نیز اس کے ہم نوا رؤسائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ باخدا ہم نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غداری، بے وفائی اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے بھی نہیں پایا۔ تب بلال کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، بیہودہ باتیں بھی کرتے ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، لیکن آپس میں بیٹھ کر ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی تعریفیں بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا عجیب معاملہ تھا۔ حضرت بلال اکثر قریش مکہ کو اسی بارے میں باتیں کرتے، سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے۔ ان کی سماعت سے وقتاً فوقتاً ان کی باتیں ٹکراتی رہتی۔ کافی دنوں تک ان کی یہ سرگوشیاں مسلسل سنتے رہنے کے بعد حضرت بلال اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت سے خوب واقف ہیں، اور مزید یہ کہ اس چیز کے معترف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بغض و عناد پر کمر بستہ ہیں۔ ان کی اس حرکت کے پیچھے دو اسباب کار فرما ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے دین اسلام کو قبول کرنے کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ غداری کرنے کا تصور رکھتے ہیں، جو کہ انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں۔ اور دوسرا سبب یہ کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ دین اسلام قبول کر لینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینے کی صورت میں انہیں دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگی اور آپ کا اتباع کرنا ہوگا، تب ان کی اپنی سرداری کا کیا بنے گا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا گیا۔ رفتہ رفتہ حضرت بلال کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور ان کی گفتگو براہ راست سنی جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی مبارک گفتگو سنی، جس پر حضرت بلال انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر مشہور ہوتے ہی بڑے بڑے رؤسائے قریش کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ خصوصاً بلال کا آقا امیہ بن خلف تو آگ بگولا ہو گیا۔ تکبر و غرور اور غصے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ یوں کہنے لگا کہ میرا یہ حقیر سا غلام، اس کی یہ جرت کہ اس نے میرا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا، یعنی اس نے اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی بےعزتی اور ذلت اور رسوائی کا ذریعہ سمجھا کہ میرا کوئی غلام میرے دین سے منہ موڑ کر کسی اور کا دین اختیار کر لے۔ اور پھر وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگا کوئی بات نہیں، آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میرے اس نافرمان اور گستاخ غلام کا اسلام بھی غروب ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرک اور بد مزاج آقا نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کا یہ غلام بھی اور نیا دین بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، لیکن رائے حق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ان کے اسلام کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، تا دم آخر ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگاتا رہا۔ البتہ وہ مغرور و بدبخت آقا جس نے حضرت بلال اور دین اسلام کے بارے میں برا
برا سوچا تھا، رفتہ رفتہ اس کا سورج مکہ شہر سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کو جن شدید ترین مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا، وہی تمام مشکلات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آ کھڑی ہوئی۔ سرداران قریش کی طرف سے تکالیف اور ایذا رسانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، چنانچہ کبھی ان کی پشت ننگی کر کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کبھی شدید گرمی میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، کبھی پاؤں میں رسیاں ڈال کر مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ لیکن یہ ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کے اس تمام تر سلسلے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئی۔ وحشیت و بربریت کے اس لامتناہی سلسلے کے دوران شدت تکلیف کی وجہ سے اکثر ان پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ ذرا سا ہوش میں آتے تو ان کی زبان پر احد احد کا ورد جاری ہو جاتا، یعنی اللہ اللہ ایک۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک روز جلاد صفت اور سنگ دل سرداران قریش میں سے کسی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر کچھ رحم آ گیا۔ تب اس نے یہ پیشکش کی کہ دیکھو بلال، تم اپنے خداؤں کے بارے میں بس ایک بار کوئی اچھی بات کہہ دو، اور یوں کہہ دو کہ اصل بڑا خدا تو یقیناً اللہ ہی ہے، مگر یہ بھی چھوٹے خدا ہیں، تب ہم تمہیں زد و کوب کرنے کا یہ سلسلہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی مسلسل سرداران قریش یوں کہتے رہے کہ دیکھو بلال، ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے نامور اور طاقتور ترین قریش یہ سب کے سب اپنی ایک ہی معمولی سے غلام کے سامنے عاجز اور بے بس ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اے بلال، بس ایک بار ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کوئی اچھی بات کہہ دو اور ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مسلسل عذاب سے جان چھڑوانے کا اس سے سنہری موقع اور کوئی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی معمولی تردد کے فوری طور پر اور دو ٹوک انداز میں ان کی اس پیشکش کو صاف ٹھکرا دیا، اور پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں وہاں مکہ میں وقت گزرتا رہا۔ روسائے قریش کی طرف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زد و کوب اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر، لیکن حضرت بلال ہمیشہ ہی بڑے جذباتی انداز میں اپنا وہی نغمہ گنگناتے رہے، احد احد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال استقامت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کا آقا امیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا تھا، دیکھو بلال، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سے زیادہ یہ عذاب میں خود بھگت رہا ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے بس ایک بار ہمارے بتوں کی بس تھوڑی سی تعریف کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہی جواب آیا، یعنی احد احد۔ ایک روز اسی طرح شدید گرمی کے دنوں میں تپتی دوپہر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں جلسات دینے والے ریت پر الٹا رکھا ہوا تھا، اور ایذا رسانی کا وہی پرانا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اتفاقاً وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو ان کے اٹھتے ہوئے قدم اسی جگہ رک گئے۔ پھر انہوں نے امیہ اور اس کے ساتھیوں کو بآواز بلند مخاطب کیا اور فرمایا، کیا تم اسے مار ڈالو گے محض اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد امیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے امیہ، تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس پیشکش کو امیہ نے اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھا۔ اس طرح اس کی عزت بھی بچ گئی۔ مزید یہ کہ وہ سبھی روسائے قریش تھے جو کہ تجارت پیشہ لوگ اور ہمیشہ ہی اپنے منافع کی طرف توجہ دیتے تھے، چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر فوری طور پر منہ مانگی رقم امیہ کو دے دی اور بلال کو اس سے خرید لیا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے بلال کو آزاد بھی کر دیا، اور پھر یہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ تب امیہ نے اپنی خفت مٹانے کی غرض سے پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر یوں کہا، اگر آپ محض معمولی رقم کے عوض بھی مجھ سے بلال مانگتے تب بھی میں ضرور دے دیتا، کیونکہ یہ تو ہے ہی بیکار اور ایسا بیکار اور بے قیمت غلام۔ حضرت ابوبکر صدیق خوب جانتے تھے کہ امیہ کی اس بیکار اور فضول بات کا جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بلال کی جو قیمت تمہیں ادا کی ہے، اگر تم اس سے زیادہ قیمت بھی مانگتے تو میں وہ بھی ادا کر دیتا اور بلال کو تم سے خرید لیتا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تمام صورتحال کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم امیہ کے شکنجے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی پر
انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر مکی دور گزرتا رہا۔ جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام مسلمان اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ انہی مہاجرین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اب اس نئے ماحول میں نئی زندگی کا جب آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس نئے معاشرے کے استحکام اور نوزائیدہ اسلامی مملکت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے غرض سے فوری طور پر چند بنیادی قسم کے اقدامات کیے، جن کے اثرات و ثمرات بہت ہی مفید ترین اور دورہ ثابت ہوئے۔ انہی فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام سر انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ لکڑی اور پتھر مٹی وغیرہ کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں شامل ہوتے رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اب اس میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا مرحلہ آیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ اسلامی معاشرے میں باہمی اخوت و محبت و مساوات، ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیر سگالی، خیر خواہی، ہمدردی اور ایک دوسرے کی خبر گیری کے مبارک جذبات مزید مستحکم، آپس میں قربتیں محبتیں پروان چڑھیں اور نفرتوں اور دوریوں کا خاتمہ ہو۔ اس موقع پر سوال یہ اٹھا کہ ہر نماز باجماعت کے وقت سب کو مطلع کیسے کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا سب لوگ مسجد پہنچ جائیں۔ اس زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا۔ آخرکار جب اس مقصد کے لیے اذان کی شروعات ہوئی تو اب یہ سوال درپیش آیا کہ ہر روز پابندی کے ساتھ 5 بار مسجد نبوی میں اذان دینے کا یہ فریضہ کون انجام دے گا؟ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو ابتدائے اسلام سے ہی احد احد کا وہ نغمہ جاویداں گنگناتے چلے آ رہے تھے، اور اسی کو انہوں نے شب و روز اپنا فرد بنا رکھا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے لیے بھی انہیں ہی منتخب فرمایا، اور یوں سالہ سال تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مؤثر اور دل نشیں آواز میں یہ اذان مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی رہی اور اہل ایمان کے دلوں کو گرماتی رہی، اور یوں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مبارک انتخاب کے نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اولین مؤذن بھی مقرر ہوئے، جو یقیناً ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا۔ ہجرت مدینہ کے محض 1 سال بعد ہی غزوہ بدر کے موقع پر یہ کیفیت ہوئی کہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کی غرض سے نہایت زور و شور سے تیاریوں میں مشغول تھے، اس وقت مکہ کا سردار امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کافی بد دلی اور تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دیگر مشرکین مکہ نے اسے بھی اپنے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے ساتھ لانے کے لیے تیار کر لیا۔ جس شخص نے امیہ بن خلف کو جنگ بدر کے لیے تیار کیا، وہی شخص امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحشیانہ تشدد اور ظلم و ستم پر اکثر اکسایا کرتا تھا۔ اب اسی نے ہی امیہ کو مسلمانوں کے خلاف اس اولین جنگ میں شرکت کے لیے مودع کر لیا، اور امیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں بدر کے میدان میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ جنگ میں شرکت نہ کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آخر میں جب مسلمان اور مشرکین مکہ بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوئے، چند انفرادی جھڑپوں کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز عام جلگار ہوئی۔ مارکا اپنے عروج کو پہنچا تو اس کے ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی نغمہ جاویداں احد احد بھی اپنے عروج کو جا پہنچا۔ حضرت بلال بڑی بے مثال بہادری اور شجاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ اسی دوران اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیہ کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ امیہ جو سدا سے ہی بہت بہادر تھا، نامی گرامی شہسوار تھا، لیکن آج اسے نہ جانے کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف کی ایک لہر نے اسے گھیر لیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے اور بچ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں اب گویا اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی ہاتھ جن میں اسی امیہ نے ہتھ کڑیاں ڈال رکھی تھی، ہتھ کڑیوں اور زنجیروں میں مقید اپنے اس کمزور اور بے بس اور لاچار غلام کو بدترین تشدد اور ظلم کا نشانہ بنایا کرتا تھا، آج بدر کے میدان
میدان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی ہاتھوں سے وہ ایک ہی بار میں جہنم واصل ہو گیا۔ امیہ کا سر زمین پر آ گیا، اور یہ ہے قانون قدرت جو خود اپنی راہ بناتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر اسی جگہ خاک و خون میں لت پت تکبر کے اس مجسمے کی جانب بغور دیکھتے رہے، اور پھر دیوانہ وار وہی احد احد کی سزا بلند کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔